وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیت میں خداوند عالم نے حکم دیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ جب انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے، سختیوں میں، بلاؤں میں، تو اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اکیلے اپنی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، اس کو کسی ناصر کی ضرورت، کسی پشپناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خدا کے علاوہ کوئی پشپناہ نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے تمہارا رابطہ جب خدا سے محکم ہوگا اور تمہیں مشکلات میں خدا کی معیت حاصل ہوگی، تم جب اس درک پہ پہنچ جاؤ گے، اس مرحلے پہ پہنچ جاؤ گے کہ یہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں مجھے آ رہی ہیں، یہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح کو جب حکم ہوا کشتی بنانے کا تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، تو کشتی کو بنا، اور یہ تیرا کشتی کا بنانا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس سے مراد کیا تھا؟ یعنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جو تجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو سختیاں پیش آ رہی ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر سختی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی روز عاشورہ یہی فرمایا تھا کہ پروردگار عالم، اے میرے خدا، اے میرے الہ، اے میرے معبود، یہ جو سختیاں، جو مشکلات، یہ جو امتحان جن سے میں گزر رہا ہوں، یہ سارے تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کو تو دیکھ رہا ہے۔ لہذا جب انسان اس معرفت کے درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر مشکلات اس کی چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر بڑی سے بڑی مشکلات کو وہ سینے سے لگاتا ہے۔ لہذا آیت نمبر 154 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو، اے مومنین، اے مشرکین، اے کافرین، تم نہ کہو لمن یقتل، اس شخص کو جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو جہاد کرتے ہوئے، جو دین کی خدمت کرتے ہوئے، جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارا جائے، اموات، اس کو مردہ نہ کہو۔ دیکھیں قرآن کریم نے بعض مرے ہوئے افراد کو کہا کہ تم اس کو مردہ نہ کہو، بعض زندہ افراد کو کہا کہ یہ مردہ ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتے، جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کو کہا ہے اموات غیر احیاء، یہ یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مردہ ہیں۔ لیکن جو دین کی خاطر مر جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، ان کو فرمایا، اور بعض دوسری آیات میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم گمان بھی نہ کرو، یعنی تم سوچو بھی نہیں، تم گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائے، قتل ہو جائے، وہ مردہ ہے، وہ تو فانی ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، نہیں۔ لہٰذا بعض دوسری آیات میں سورہ آل عمران میں اس کو تفصیل سے بیان کیا۔
کہ وہ زندہ بھی ہیں، وہ پروردگار سے رزق بھی لیتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان کو بشارت بھی دی جاتی ہے، وہاں پہ تفصیل سے تذکرہ آئے گا۔ بل احیاء، یہ زندہ ہیں۔ دیکھو وہ انسان جو حقیقت کو درک نہیں کرتا، جو بامعرفت نہیں ہوتا، جو خدا پرست نہیں ہوتا، جو انبیاء کی بات کو نہیں مانتا، وہ یہاں رہتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے، جو دین کے لیے، جو حقیقت کے لیے مر جاتا ہے، وہ وہاں پہ بھی زندہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بل احیاء، ایک اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حیات برزخی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ برزخ میں زندہ ہیں، قیامت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، مرنے سے لے کے قیامت تک۔ بل احیاء، کیونکہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا واضح سا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے لیے اتنا واضح نہیں تھا کہ وہ برزخی زندگی کو درک کر سکیں، لہٰذا اس میں اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ خاص زندگی ہے جو ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، اسی وجہ سے آیت کے آخر میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کو اپنے ظاہری حواس کے ذریعے اس کو درک نہیں کر سکتے، یعنی یہ خاص زندگی ہے، کیونکہ حیات برزخی تو سب کے لیے ہے۔ جو بھی مر جاتا ہے وہ برزخ میں زندہ ہے، کیونکہ انسان کی روح تو نہیں مرتی، انسان کا بدن خاک ہو جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن انسان کی روح تو زندہ ہے، لہذا برزخی زندگی تو سب کے لیے ہے۔ یہ جو شہیدوں کے لیے، جو اللہ کے راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، یہ خاص زندگی ہے، یہ خاص زندگی ہے جو ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ذریعے، کیونکہ تمہاری یہ اتنی توانائی نہیں، استعداد نہیں کہ ہم مکمل خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تمہاری خلقت ضعیف ہے، تم ضعیف ہو، تم کمزور ہو، تمہارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں تھوڑے سے خوف کے ذریعے، لہٰذا جنگیں ہر وقت تو نہیں ہوتی، کبھی جنگ ہوتی ہے، کبھی تمہیں دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خصوصاً اس ماحول میں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑی سی جنگ کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، تمہیں کبھی تھوڑی سی بھوک دے کے ہم آزماتے ہیں، معاشی مشکلات ہوتی ہیں، اقتصادی مشکلات کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال میں نقص اور کمی کے ذریعے تمہیں آزمایا جاتا ہے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے نفسوں کی کمی کے ذریعے، کبھی تمہارا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، لہٰذا انفس کی کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں، والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں ہم۔ اس میں عام جو زراعت ہے، کھیتی باڑی کا نظام ہے، جو باغات ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور ثمرات یعنی تمہارے دلوں کے جو پھل ہیں، یعنی تمہاری اولاد کے ذریعے، خصوصی طور پہ تمہیں اپنی اولاد کے ذریعے، کیونکہ جیسا حدیث قصہ میں ہے، اولاد کو ثمرۃ فؤادی، اس کو بھی دل کا پھل کہا گیا ہے، اولاد کو بھی، لہٰذا اس کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، ضرور تمہیں ہم آزمائیں گے، ان امتحانوں سے گزاریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابرین کو آپ بشارت دے دیجئے۔ دیکھیں اس سے پہلے والی آیت نمبر 153 میں فرمایا تھا ان اللہ مع الصابرین، لہٰذا اس آیت میں بھی 155 میں ان امتحانات میں جو صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، جو ڈٹا رہے گا، اس کو آپ بشارت دے دیں۔ بشارت نہیں فرمایا کس چیز کی بشارت، یعنی اس کا مطلب ہے مطلق ہے بشارت، بہت ساری چیزوں کو اس کی بشارت ہے۔ لہٰذا دیکھیں جو ان امتحانات سے صحیح طور پہ گزرتا ہے وہ صابر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اس کا اگر ایک مکمل نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو خوف کے ذریعے آزمایا گیا، جن کو بھوک کے ذریعے، جن کو اموال اور انفس کی کمی کے ذریعے، جن کو اولاد کی کمی کے ذریعے، ان کی شہادتوں کے ذریعے جن کو آزمایا گیا، وہ کربلا والے ہیں۔ یعنی اس آیت کا ایک بہترین مصداق، مکمل اور اتم مصداق وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت ہیں، جو ان مشکلات سارے امتحانوں سے گزریں۔ وبشر الصابرین، اور جو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، بلکہ اللہ کی مشکلات پہ جو انہوں نے شکر ادا کیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔
صابرین کا تعارف قرآن کریم نے کرایا ہے۔ الذین، صابرین وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ مصیبہ کا لفظ البتہ لغت میں وہ چیز جو انسان کو پہنچتی ہے اس کے لیے مصیبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اچھی چیز ہو تب بھی، بری چیز ہو تب بھی، لیکن اس کا استعمال جو معمولاً ہے وہ بری چیزوں میں ہوتا ہے، سختیوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں۔ جب ان کو کوئی مصیبت اور سختی پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے، ان کی زبان قال بھی یہ ہوتی ہے، یعنی ان کے زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں۔ اس کو کلمات استرجاع کہا جاتا ہے، کلمہ استرجاع، لوٹنے والا، کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم پروردگار کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ اور ان کی زبان حال بھی یہ ہوتی ہے، ممکن ہے ان کی زبان پہ یہ کلمات جاری نہ ہوں، لیکن ان کا باطن یہی کہہ رہا ہوتا ہے انا للہ، ہم خدا کی ملکیت ہیں۔ جب انسان اس معرفت کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ وہ خدا کے لیے ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، تو پھر انسان کے سامنے کوئی سختی، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے، علم کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ وہ تو خدا کی طرف پلٹنے والا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ مال بھی اس کی امانت ہے، میری جان بھی اس کی امانت ہے، اولاد بھی اس کی امانت ہے، پھر انسان کے سامنے کوئی مصیبت نہیں رہتی، وہ کسی چیز سے پھر نہیں ڈرتا۔ پروردگارہ ہمیں بھی صابرین میں سے اور ان افراد میں سے جو مشکلات کے وقت جن کی زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون آتا ہے، ان میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔